سب کی قسمت جگا، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ خوشا جھومتا ہوں کہ قسمت بھلی ہے، مجھے نسبت غوث اعظم ملی ہے۔ وہی غوث اعظم امام ولایت جو رب دو عالم کا کامل ولی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، والی ہے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ اور جناب کچھ خاصان خاص ہوتے ہیں، دنیا کے منٹور ہوتے ہیں، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں، اور پھر انہیں واصل باللہ کر رہے ہیں، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ صوفیہ کی جماعت ہے، یہ صلحائے امت ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ اولیاء کے سردار ہیں، آپ سیدی ہیں، آپ اعلیٰ نسب ہیں، آپ شہنشاہ بغداد ہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں، آپ قطب ربانی ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ شہباز لامکانی ہیں، آپ واعظ لاسانی ہیں، آپ غوث صمدانی ہیں، آپ ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کے آنے سے سرزمین بغداد جگمگا اٹھی ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ آپ عالم روحانیت اور عالم معرفت میں مقبول ہیں۔ آپ کا نام علماء لے رہے ہیں، صوفیاء، فقہاء اور جناب بڑے بڑے عالم دین آپ کی مجالس میں آ رہے ہیں، اور جناب آپ سے فیض لے رہے ہیں، اور جناب آپ کی جناب میں ردب اللسان نظر آتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اللہ، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے کہ جن کا آنر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم اپنی عقیدتوں کا خراج جن کو پیش کر رہے ہیں، آپ ہیں سید الاولیاء، آپ ہیں شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور آپ کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے آج یہ خصوصی بزم ہے۔ اور آج ہم دوسرا پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان اسکالرز موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور حضور غوث اعظم کا 40 برس تک درس و تدریس سے واسطہ رہا، اور آپ بھی میں سمجھتی ہوں کہ کئی سال آپ نے، کئی دہائیاں آپ نے گزار دی ہیں، اور آپ لوگوں کو دین سکھا رہی ہیں، آپ لوگوں کو دنیاوی تعلیم دے رہی ہیں۔ ماشاءاللہ شعبہ درس و تدریس آپ کا بھی حوالہ و پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی اللہ آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ جی آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی خوبصورت زبان سے ہم اللہ والوں کا ذکر سنتے رہیں، اور جو آپ کا خوبصورت انداز ہے اس کی کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی وضاحتوں پہ مبنی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی۔ بہت شکریہ۔ اور طبقہ نسواں کی جانب سے عقیدتوں کا خراج ہے آج کی ہماری یہ بزم، یہ نشست، یہ بیٹھک۔ اور جب بات ہوتی ہے طبقہ نسواں کی اور خواتین ثنا خوانوں کی،
تو ایک ایسی آواز کہ جو مجھے بے حد محبوب ہے، ایک ایسی آواز کہ جس کی چاشنی کی میں اور آپ سب معترف ہیں، آواز میں جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، اور ایک ایسی آواز کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئل مدینے سے ہو کے آتی ہے، اور اللہ بار بار انہیں مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور یہ وہاں جا کے سرکار کے قدموں میں حضور کی نعتیں پڑھیں، اور ہم جو ہے انہیں ہمیشہ خوش و خرم دیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عنبر اشرف، سیدہ عنبر اشرف۔ السلام علیکم عنبر، کیسی ہو آپ؟ ہم آپ سے پیار بہت کرتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ عنبر، ہم نعتیہ کلام سے شروع کریں گے۔ وہ سوئے نظار پھرتے ہیں، وہ سوئے نظار پھرتے ہیں، وہ سگیلا نظار پھرتے ہیں، وہ سگیلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہم زد فزد، احسنتی، اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے، اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کا زمانہ ولادت اور حضور غوث پاک رحمہ اللہ کا خاندانی پس منظر ہم جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کائنات کی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو آسمان تصوف کا درخشاں ستارہ، فقر اولیاء، سرتاج اولیاء، شہنشاہ ولایت، نشان ہدایت، محبوب سبحانی، قطب ربانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا نام نامی گرامی عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر، اور آپ یکم رمضان کو ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے مجھے بشارت سنائی کہ اے ابو صالح،
تیرے گھر میں جو فرزند پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اولیاء میں وہ شان اور مرتبہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء میں مجھے عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والد محترم ابو صالح کامل ولی اور تقوی کا پیکر تھے۔ اگر کسی لقمے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شبہ ہو جاتا تھا تو ندا آپ اس سے اجتناب کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ بھی کامل ولیہ تھیں، خوف خدا رکھنے والی، شریعت کی پابندی کرنے والی، آنکھوں، کانوں اور زبان کی حفاظت کرنے والی اور احکام شریعت کی پابندی کرنے والی تھیں۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی بھی کامل ولیہ تھیں، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا تھا۔ اسی طرح آپ کے نانا اور دادا بھی ولایت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے۔ تو ندا صاحبہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پورا گھرانہ صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کیونکہ میرا بیٹا یکم رمضان کو پیدا ہوا تھا تو رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب وقت تک دودھ نہیں پیتا تھا، تو پورے جیلان میں یہ بات مشہور ہوگی کہ سادات گھرانے میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے گا جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا، یعنی روزہ رکھتا ہے گا۔ پھر ایک دفعہ مسئلہ ابرآلود تھا، لوگوں کو رمضان کا چاند دیکھنے میں کچھ پرابلم تھا، تو انہوں نے آپ کے والدہ کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج یکم رمضان ہے۔ اسی طرح جب آپ کی والدہ محترمہ نے بچپن میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس بٹھایا تو مولوی صاحب جو پڑھتے تھے آپ اس سے آگے آگے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیا پڑھاؤں، جو کچھ میں سکھاتا ہوں تو مجھ سے زیادہ آگے آگے پڑھنے لگتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، تو میں نے اسی وقت سے قرآن پاک سیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے انسانیت کو زندگی کے ذرّی اصول سکھا کر انہیں امن، پیار، محبت اور غمگساری کا درس دیا کہ میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہریں، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی سمتا ہوں گی۔ اور زرمینہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کن شخصیات سے روحانی فیض حاصل کیا؟ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام دین متین کی خدمت کا شاندار انداز بھی ہے اور ہماری سعادتوں کا خوبصورت سفر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ARYQ TV کو تمام تر دارین کی نعمتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ محبوب سبحانی، کتب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر دستگیر غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ محمد بن قائد وانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچائی پر۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تب بھی میں جھوٹ سے بچتا تھا، تب بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا جب چھوٹا تھا اور مدرسے جایا کرتا تھا۔ آپ نے ان کے ٹیچرز کی ڈیٹیلز پوچھی ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ تو جو ان کو ایک لفظ بھی سکھاتا تھا تو اساتذہ کی لسٹ میں ندا ان کا نام شامل کر لیا کرتے تھے۔ تو یوں تو ان کے سیورل ٹیچرز ہیں۔ اتنی تعظیم اور اتنا ادب اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے والدین ایز وی نو علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب تھے، اور جو علم و معرفت کے موتی یا تقویٰ و طہارت کی تعلیم کے لیے گھر ان کی بنیادی درسگاہ تھا، جو وہ ان کو علم کے موتی عطا ہوئے، تقویٰ کا نور عطا ہوا، طہارت کا نور عطا ہوا، اس سے ان کی شخصیت میں کمال کا نکھار پیدا ہوتا چلا گیا۔ پھر آپ نے حفظ قرآن اپنے پیرنٹس سے حاصل کی اور ابتدائی تعلیم وہی مقامی مکتب سے حاصل کی۔ پھر ایز وی نو وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس سے ان کے دل میں علم کی لگن اور ذوق اور شوق بیدار ہوا، اور انہوں نے والدہ ماجدہ سے درخواست کی کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اولیاء کرام اور جو علماء مشائخ ہیں ان کی زیارت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بمطابق 488 ہجری 1095 عیسوی میں 18 برس کی عمر میں آپ بغداد پہنچتے ہیں، جو اس وقت عباسی خلفاء کا دار سلطنت تھا اور علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں نظامیہ مدرسہ نظامیہ کے اندر ایڈمیشن لیا، اینڈ ایز وی نو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے علم دینیات، علم القرآن حاصل کیا، لغت، صرف و نحو، حدیث، اصول حدیث، فقہ،
اصول فقہ کی تعلیمات آپ نے حاصل کی اور اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان میں اس طرح سے فائق ہوئے جس طرح سے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اساتذہ کرام کی ڈیٹیلز کی جانب، تو جو آپ کے اساتذہ کرام تھے ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الخطاب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن محمد بن قاضی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الاولا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے فقہ کے اساتذہ کرام ہیں۔ پھر جو ٹیچرز ہیں ان کے علم حدیث کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ابو غالب محمد بن حسن باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید محمد بن عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے علم الادب کے جو ان کے اساتذہ کرام ہیں ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلوک و معرفت کی آپ نے جو منازل طے فرمائی حماد بن ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف فیض حاصل کیا۔ ایز وی نو انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا، اور استاد ہیں لیکن خراج تحسین کتنا خوبصورت پیش کیا کہ میں نے ان سے اور حضور غوث العظم نے مجھ سے، ہم نے ایک دوسرے سے برکات حاصل کی۔ پھر ایز وی نو جب وہ مسند تدریس پر فائز ہو جاتے ہیں، اپنے سارے علوم ظاہری اور باطنی مکمل کر کے ایٹ دا ایج آف 50 ایئرس، تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں درس دیتا رہا اور مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ تو آپ علم و معرفت کے پابند تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مسلک، تبلیغ دین آپ کا مشن، اور رضا الہی آپ کا مقصد تھا۔ غوث اعظم میری جاں کے قریب ہیں، ولی رب ہیں، ولیوں کے حبیب ہیں، سہارا ہے ذکر شاہی جیلا محمود، وہ ہو گئے ہیں جن کے وہ خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید جناب، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت و تعلیمات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، جبکہ ہماری پسندیدہ ثناءخواں محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور ایک کلام چاہیں گے، آپ شامل کیجیے۔ فاصلوں کو خدا نہ مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلا، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ میں نے مانا خطا کار ہوں، میں نے مانا خطا کار ہوں، خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں
طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو شاہی جینا، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہم زد فزد، احسنتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی خوبصورت آواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، تو آپ یعنی اسلاف میں شامل ہیں، تو آپ کی سیرت و اخلاق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے ندا، آپ اتنے اعلیٰ مرتبت جلیل القدر اور شان و شوکت رکھنے کے باوجود غریبوں کی ہمنشیں فرماتے، فقیروں کی تواضع کرتے، مساکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، اپنے طالب علموں سے محبت کرتے اور اپنے ساتھیوں کی اتنی عزت و احترام کرتے کہ آپ کا ہر ہم نشیں سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عظمت و بزرگی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ راز گوئی پر۔ تو آپ کی اخلاق، کردار اور سیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں مساکینوں کی خبرگیری کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے، اور ندا آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنا پیرہن مبارک ہی سائل کو اتار کر دے دیتے اور خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے قبضے میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں۔ آپ فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، جو کچھ بھی آتا رات گزرنے سے پہلے میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ صبر و رضا کا پیکر تھے ندا، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جب کچھ نہ ہوتا تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن آپ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اللہ سے دل لگا لیا تو کسی اور سے کچھ طلب نہ کرو، اور یہی میری تعلیم کی اصل مقصدیت ہے۔ ندا صاحبہ ایک دفعہ وہ حج پہ جا رہے تھے اور کثیر تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے، تو خدام سے کہا کہ ایسی مفلوق الحال شخص کو تلاش کرو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑے میں ایک بوڑھا، ایک اس کی بڑھیا میاں بیوی رہتے تھے، تو آپ نے وہاں جا کر رات گزاری۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی آئے ہیں تو لوگ سونا چاندی تحائف کا ڈھیر لگا دیا۔ جب اب وہاں سے جانے لگے تو ساری چیزیں ان کو دے گئے، تو ایک سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانہ بہت مالدار ہو گیا۔ تو بوڑھا شخص بغداد میں ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ علم و عمل کا پیکر تھے، تقوی، طہارت، پاکیزگی کا مظہر تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول اور قرآن و سنت کی اتباع میں گزرا۔ آپ نے 40 سال تک شجر اسلام کی آبیاری کی، اپنے علوم اور فرض روحانی سے عالم اسلام کو منور کر دیا۔ ماشاء اللہ آپا، سبحان اللہ، آسنتی، اللہم زد فزد۔ میں آپ کی اس سمت آؤں گی، اور زرمینہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ ان کی افادیت کو سمجھیں، مطالعے میں شامل کریں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں تاکہ اپنے سیرت و کردار کو مزین کرنے کی سعادت حاصل کی جا سکے۔ آپ کے ایک کال کا مفہوم ہے کہ ایمان عمل، اقرار اور عمل کا نام ہے، یعنی ہمارے اندر ایمان ہے، اگر ہم یقین کامل تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اقرار کے ساتھ عمل کو شامل کریں۔ اپنی زندگی کے اندر جھوٹ، دھوکہ دہی، منافقت، جیلسی، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر الناس میں ینفع الناس، ہر ایک کے لیے خیر بن کر جئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کا اہتمام کرے، پھر نوافل۔ پھر آپ فرماتے ہیں شریعت کے حوالے سے کہ ایک پاکیزہ درخت
دین اسلام کا پھل ہے، یہ ایسا مہتاب ہے جو دنیا کی اندھیر نگریوں کو دور کر دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا گلدستہ ہے جو ہمارے قلب و اذہان کو معطر اور منور کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خلوت نشینی اختیار کرے، میڈیٹیشن کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، تو اسے چاہیے کہ پہلے علم فقہ پر مکمل دسترس حاصل کرے، کیونکہ جو قرآن پاک ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، وہ علوم و معارف و معانی کے سمندر ہیں، ان میں غوطہ زن ہونے کے لیے شریعت کی کشتی درکار ہے، اور ساتھ استاد نگہبان بھی تو ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جب وہ میڈیٹیشن کرے گا، خلوت نشینی کا اہتمام کرے گا، خود کے لیے بھی نافع اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخشی کا اہتمام کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی جو حقیقت ہے، ان کے قول کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اسپیشلی خلوت نشینی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کی بیسٹ مجلس ہے، لوگوں کو ڈسکس نہ کیا جائے، ان کے قول کا مفہوم ہے۔ آپ کس طرح سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مجلس کے اندر علوم و حکمت و معرفت و دانائی کے موتی لوگوں کے دامان میں ڈالا کرتے تھے، بے نمازی نمازی بن جایا کرتے تھے، بے ادب ادب والے بن جایا کرتے تھے، اور لوگوں کے دل نور ایمان سے مزین ہو جاتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک راہبر ہوتا ہے، اور میرے راہبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بدر کمال بن کر اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اس پر جو بھی ابتلا آتی ہے صبر سے اس کو جی لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تنہائی انسان کے لیے باطنی فتوحات کے در کو کھول دیتی ہے، کیونکہ وہ فکر آخرت کرتا ہے۔ پھر ان کے ایک اور مبارک قول کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو جو تم پہ نظر رکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو جو تمہیں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت و تعلیمات حضور غوث اعظم رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹاک شو حضرت غوث پاک کے حوالے سے رحمہ اللہ۔ ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، اور ہماری پسندیدہ ثنا خواہ محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ہم ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے، اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور آپ نے بھی بڑی خوبی کے ساتھ آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، زمانہ ولادت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کلام کیا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی پروگرام کے آخر میں بہنوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، سیدنا غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احکام شریعت کی اتباع میں گزرا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے، اور رو رو کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میں بہت خطا کار ہوں۔ تو ان کی گریہ و زاری دیکھ کر آس پاس کے سارے لوگ رونے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ان کی گریہ و زاری ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک شخص کو تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے، اس نے کیا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ سے اتنی گریہ و زاری کر رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہو لیے، جب وہ کعبۃ اللہ سے باہر نکلے، انہوں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی تو پتہ چلا کہ وہ وقت کے غوث سیدنا غوث اعظم ہیں۔ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں، ہمیں نیند اس لیے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، تو ندا ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ تو سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی روشن کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور قیامت تک پہنچتی رہیں گی۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، آپ کیا پیغام دیں گی بہنوں؟ دیکھیے، جو اللہ والے ہیں انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں مستقبل کا خوف ہے، نہ اندیشہ ہے، نہ ماضی کی فکر ہے، کیونکہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیا نا، تو وہ محب سے محبوب ہو جاتے ہیں، طالب سے مطلوب بن جاتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کا مفہوم پیش کر رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب تمہیں سال راستہ نہ میسر آئے تو تم
तुम 2 रकत नमाज पढ़ो और रब से दुआ करो कि अल्लाह मुझे साले शख्स का रास्ता दिखा जो मुझे तेरी राह की जानिब रहनुमाई करे और जो तेरे कुर्ब के नूर का सुरमा मेरी आंखों में लगाए। सुभान अल्लाह। आज हमें भी ख़ुद को अल्लाह के हवाले करना है और औलिया अल्लाह की रास्तबाजी, ऑनेस्टी, इबादत और रियाजत व मुजाहिदात को अपनाना है, क्योंकि बेशक चेहरे से नकाब जब दूर गौसुल वरा करे, हर एक चेहरे पे नूर का मंजर सजा करे, आ जाए जो उनकी बज़्म में भूले से एक बार, कौन है फिर जो उसको उनसे जुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा ज़मीना नासिर आपकी, और मैं सिपासगुज़ार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा आपकी। आप दोनों ने बहुत खूबी के साथ आप की हयात पे और आपकी सीरत व तालीमात पे मुफस्सल और जामे गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे और आपकी सही को अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोहतरमा सैयदा अंबर अशरफ साहिबा। आप बड़ी खूबी के साथ, वो आपका जो खूबसूरत अंदाज़ है, यानी मैं समझती हूँ कि नहीं, हमारी समाअतें जो हैं वो सोचती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं ऐसी खूबसूरत आवाज़ जो हमें यहाँ आपकी जनाब से मिलती है। जो खूबी, जो परफेक्शन और जो मिठास आपके यहाँ है वो आप ही का खासा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं दिल से आपकी कदर भी करती हूँ, आपकी इज़्ज़त भी करती हूँ और आपसे मोहब्बत भी करती हूँ। एक कलाम आखिर में शामिल करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। और क्या पैगाम दिया जाए, माशाल्लाह इतने खूबसूरत पैगामात के बाद। ये अल्लाह वाले हैं जनाब, ये बहुत प्यारे हैं और इनसे अल्लाह की वजह से प्यार किया जाता है। ये समझ लीजिए बस कि जब दुनिया हाथों से निकल जाती है तो इंसान गरीब हो जाता है, मगर जब दुनिया दिल से निकल जाती है तो इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। और अल्लाह का वली बनना ये एक मनसब है। ये जो गौस है, ये गौसियत जो है, ये एक डेजिग्नेशन है, ये एक मनसब है। और ज़माना गौस से खाली नहीं है, हर ज़माने में गौस पैदा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे, अल्लाह के फ्रेंड्स, अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदे जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ यानी डेडिकेट कर देते हैं, वक्फ़ कर देते हैं उसके मखलूक यानी अल्लाह की मखलूक पे शफ़क़त करने के लिए, अल्लाह की मखलूक पे रहम करने के लिए, और उनकी दिलजोई फरमा रहे हैं, उनकी दादरसी फरमा रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इनकी कारसाजी फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इन पे अपनी इनायतों को जारी फरमाता है। और कहाँ आप मुतवफ़ा हैं 561 सन हिजरिया के, और आज 1446 जो है वो आप देखें कि हिजरी है, लेकिन हम आपका ज़िक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाली हमारी नस्लें भी आपका ज़िक्र करेंगी, क्योंकि ज़िक्र दरअसल मकसूद सबका अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। रहेगा सिर्फ उसी का नाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, बस इतना ही। और मैं चाहती हूँ कि आखिर में कलाम शामिल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। सबकी किस्मत जगाओ पीराने पीर, सबकी किस्मत जगाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। आप हसनी हुसैनी सरकार है, आप हसनी हुसैनी सरकार है। रंग हम पर चढ़ाओ पीराने पीर, रंग हम पर चढ़ाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। मेरी आँखें तरसती हैं दीदार को, मेरी आँखें तरसती हैं दीदार को। आज जलवा दिखाओ पीराने पीर, आज जलवा दिखाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ
پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے پار اس کو لگاؤ پیرانے پیر پار اس کو لگاؤ پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر